بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان سیریز سے متعلق یہ تیسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی۔ رمضان المبارک کی بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں، رمضان المبارک کی بڑی اہمیتیں ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے تمام مہینوں میں سب سے افضل بنایا۔ رمضان المبارک کی عظمتوں کے بارے میں، فضیلتوں کے بارے میں، رمضان المبارک کے مقام و مرتبے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ جب تک ہم کسی چیز کی عظمت کو نہیں سمجھتے، اس کے اسٹیٹس کو نہیں سمجھتے، اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، اس کے ساتھ ہم اچھی طریقے سے پیش نہیں آتے، اس کا ویسا ویلکم نہیں کرتے، اس کا ویسا استقبال نہیں کرتے۔ کوئی ایک عام آدمی ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، تو ہم اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے، اس کی کوئی تعظیم نہیں کی جاتی، اس کو ریسپیکٹ نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کسی بڑے منسٹر کا بیٹا ہے، کسی لیڈر کے خاندان سے تعلق رکھنے والا، یہ بڑا آدمی ہے، یا کوئی بڑے بزرگ ہمارے پاس آ جائیں، کسی نیک اللہ والے کے بیٹے سے ہماری ملاقات ہو جائے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمارے گھر آ جائے، ہم جانتے ہیں اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہم اس کے ساتھ اس کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے برتاؤ کرتے۔ اس لیے رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی عظمتوں کو سمجھنا بھی ضروری، رمضان کی فضیلتوں کو سمجھنا بھی ضروری۔ ہم یہ تو سنتے ہیں رمضان بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے، لیکن وہ فضیلتیں کیا ہیں، وہ عظمتیں کیا ہیں، وہ مقام و مرتبہ کیا ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں وہ ارشادات نقل کیے جائیں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمتیں بتائی، رمضان کا مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ مقام و مرتبہ سمجھا دے، یہ عظمت سمجھا دے، اور رمضان کا ویسا ہی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے باضابطہ صحابہ کو مخاطب کیا کرتے تھے، صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس ایک بہت مبارک مہینہ آیا گیا، رمضان کا مہینہ آیا گیا، اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ اس مہینے کی عظمت یہ ہے، اس مہینے کا مقام و مرتبہ یہ ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، اللہ رب العزت اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ابواب الجنہ، اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس مہینے میں دوزخ کے دروازے اللہ پاک بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی
عظمت کو سمجھانے کے لیے ایسے ارشادات ذکر فرمائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا، بتایا، بولا فی رمضان تفتح فیہ ابواب السماء، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النار، اللہ رب العزت دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، ویصفد فیہ کل شیطان مرید، اور اللہ رب العزت ہر مردود شیطان کو، بھٹکانے والے شیطان کو، ہر رجیم شیطان کو، سرکش شیاطین کو اللہ رب العزت قید کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے مبارک مہینوں میں، نیکیوں کے اس سیزن میں میرے بندوں کو نہ بھٹکائیں۔ اور اسی روایت میں الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے ہر رات، رمضان المبارک کی ہر رات آواز لگائی جاتی ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ یا طالب الخیر ہلم وَيَا طالب الشر امسک، اے خیر کے طلبگار آؤ آؤ، یہ مہینہ تو تمہارے لیے ہے، تمہارا سیزن ہے یہ، اور اے شر کے طلبگار، گناہوں کی جستجو اور شوق رکھنے والے، تو رک جا، تو پیچھے ہٹ جا، گناہوں سے باز آ جا۔ اس مہینے میں اگر ناقدری کرے گا، اس مہینے کی اگر بے احترامی کرے گا، اس مہینے کی اگر عظمتوں کو نہیں سمجھے گا، تو نقصان اٹھائے گا، پیچھے ہٹ جا، یا طالب الشر امسک۔ اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان الجنت لتزخرف لرمضان من رأس الحول، شروع سال سے رمضان کو، رمضان کے لیے جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رمضان، اور جب رمضان المبارک کا پہلا دن آ جاتا ہے، حبت ریح من تحت العرش، تو ایک ہوا عرش کے نیچے سے چلتی ہے اور وہ جنت کے پتوں سے ہوتی ہوئی حوروں کے پاس سے گزرتی ہے، حوروں کے پاس پہنچتی ہے۔ جنت کی یہ خوبصورت حوریں اللہ کے سامنے گزارش کرتی ہیں، یا ربی اجعل لنا من عبادک ازواجا، اے پروردگار ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر دیجئے، کچھ نیک بندوں کو ہمارا شوہر بنا دیجئے، ایسے نیک بندوں کو ہمارے لیے چن لیجئے جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ رمضان کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا، حوریں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی نیک عمل کرے گا، رمضان میں اللہ کو راضی کرے گا، منائے گا اللہ کو، اللہ رب العزت ہماری اس سے شادی کر دیں گے، ہمارا اس سے نکاح کر دیں گے۔ یہ رمضان المبارک کی اہمیت ہے، یہ عظمت اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو عطا فرمائی۔ اسی عظمت کا نتیجہ تھا، اسی اہمیت کا نتیجہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آتا تو پورا اہتمام، پوری توجہ رمضان المبارک کی طرف لگا دیا کرتے تھے۔ اعمال کی کثرت ہوتی تھی، عبادتوں کی کثرت ہوتی تھی، اللہ سے زیادہ لو لگایا جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے معمولات، پوری روٹین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدل جایا کرتی۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا اذا دخل رمضان تغیر لونہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عظمتوں کا لحاظ اتنا زیادہ تھا، رمضان آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ہم تو اپنے معمولات بدلنے تیار نہیں، ارے چلو دیکھا جائے گا، رمضان آئے گا تو دیکھیں گے، روزہ ہی تو رکھنا ہے، تراویح تو پڑھنی ہے، کون سا بڑا تیر مار لینا ہے، ہم اپنے معمولات کو بدلنے تیار نہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، آپ علیہ السلام کی نمازیں بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھیں، دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ وَأَشْفَقَ لَوْنُهُ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا۔ رمضان کی ہیبت، رمضان کی عظمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی زیادہ طاری ہوتی۔ اما جان حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے رضی اللہ عنہا، کان اذا دخل رمضان شد میزرہ، آپ علیہ السلام رمضان المبارک آتے ہی کمر کس لیا کرتے تھے، ساری مصروفیات کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، رمضان ختم ہونے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، بستر پہ آرام بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ اہتمام ہے، یہ عظمتیں ہیں۔ ان عظمتوں کی وجہ سے، ان اہمیتوں کی وجہ سے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں گویا اس کی عظمتیں بھی زیادہ ہیں، یا جس کی عظمتیں زیادہ ہیں اس کے نام بھی زیادہ ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت زیادہ ہے تو نام بھی اس کے زیادہ رکھے گئے ہیں۔ قرآن بھی نام گئے، کتاب بھی نام گئے، تنزیل بھی نام گئے، فرقان بھی نام گئے۔ اللہ پاک کی عظمت زیادہ ہے، اللہ رب العزت کے نام زیادہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زیادہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام زیادہ ہیں۔ رمضان کے نام بھی بہت سارے ذکر کیے، یہ شہر مبارک ہے، یہ رمضان ہے، یہ شہر المواسات ہے، یہ شہر الصبر ہے، یہ سارے نام ذکر کیے گئے۔ رمضان المبارک کی ان عظمتوں کو سمجھنا چاہیے، ان فضیلتوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئے، ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آئے۔ ہم اگر ان عظمتوں کو سمجھیں گے، ان فضیلتوں کو پڑھیں گے، سنیں گے، ہم رمضان کا صحیح طریقے سے ویلکم کر سکیں گے، رمضان کی اچھی طرح قدردانی کر سکیں گے۔ ورنہ رمضان آئے گا، گزر جائے گا، ہمارے معمولات نہیں بدلیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔